بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 533۔ الحمدللہ، یہ بڑا کرم ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے محبوب کی عطا کا۔ یہ ثمر ہے جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے اتنی حدیثیں 532 حدیثیں اب تک میں بیان کر چکا ہوں۔ 533 نمبر حدیث آپ ٹک ٹاک پہ روٹین سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ کو انشاءاللہ پوری احادیث جو ہیں وہ ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے، گرمی یا سردی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کی رخصت۔ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اقتداء میں دوپہر کے وقت نماز ادا کرتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شدید موسم گرما یا موسم سرما میں زیب تن کپڑے کے دامن پر سجدہ کرنے کے جواز پر اور عدم جواز کے حوالے سے ائمہ فقہا کا آپس میں اپنی اپنی رائے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ شدید موسم گرما یا موسم سرما میں زیب تن کپڑے کے فاضل حصے پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اسی روایت سے استدلال لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم شدید موسم گرما میں نماز کا آغاز کرنے سے قبل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے لیتے اور رکعت بھر انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی مٹھی میں باندھ رکھتے تھے، یعنی کہ نماز کے اندر یہ ایسے جو ہے نا پتھر یا کنکریاں لے لیتے اور رکعت بھر کے لیے ایک پوری ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے، اور جب رکوع کرتے اور سجدہ کرنے کے لیے ان کو آگے رکھ دیتے اور اس پر بچھا کر ان پر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے دوبارہ کنکریاں مٹھی میں لے لیتے۔ تو اس وجہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر زیب تن کپڑے کے دامن یا فاضل حصے پر سجدہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام کو کنکریوں کا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک شدید موسم گرما یا موسم سرما میں زیب تن کپڑے کے دامن پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے اس حدیث باب سے استدلال کیا کہ جو کہ حضرت انس نے فرمایا کہ جب ہم شدید موسم گرما حضور علیہ السلام کی اقتداء میں دوپہر کے وقت نماز پڑھتے تو حرارت سے بچنے کے لیے ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ ریز ہو جاتے، لہٰذا اب چونکہ ضرورت بہت کم ہے۔ جی ہاں، یہ تو فرش پر ہے، اب تو چٹائیاں ہیں مسجدوں میں اور پھر دریاں ہیں، کارپیٹ ہیں، قالین ہیں، تو اب یہ ضرورت درپیش نہیں آتی۔ ہاں، البتہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے جو پتھریلا علاقہ ہے، پتھر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں آپ اپنے دامن کے آگے رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یا پھر آپ اتنی سجدے کی جگہ پر کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حنیف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔